نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 99 سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 14 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم۔ لقی کا جو معنی ہے وہ ہے ملاقات کرنا، لیکن یہ خاص ملاقات ہے اور یہ ملاقات میدان جنگ میں ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آگے ٹیکسٹ سے واضح ہو رہی ہے۔ اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، میدان جنگ میں، یا لشکر کثیر سے۔ زحفاً کا لفظ زا حا فا سے ہے، اس بچے کو کہتے ہیں جو گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہو۔ سست چال کو کہتے ہیں، سلو موومنٹ۔ مراد بہت بڑا لشکر جو ساز و سامان سے لدا ہو۔ ایسے میں لشکر کی چال سلو ہو جاتی ہے، اسی لیے یہاں پر کیا معنی کیا گیا ہے؟ لشکر کثیر سے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، فلا، پسنا، تولوہم الادبار، پھیرو ان سے پیٹھوں کو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میدان جہاد کا ایک بہت ہی اہم حکم بیان کیا ہے کہ مسلمان جب کافروں سے میدان جنگ میں ملاقات کریں گے، اور یہ لازمی طور پر جنگی حالات ہیں، تو اس میں میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونا حرام ہے۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہی آیات میں آ رہی ہے۔ ایک مجاہد کی بزدلی پورے لشکر کی شکست کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ہم سب کو بھی بزدلی کی اس بیماری سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں فکر و غم سے، عجز اور تھک جانے سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، مصعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، یعنی فتنۃ الدجال، واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ذلیل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اتنا شدید بڑھاپا مجھ پر آ جائے کہ میری حالت بچوں جیسی ہو جائے، رذیل عمر تک میں پہنچ جاؤں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں دنیا کے فتنے یعنی دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ میدان جنگ سے فرار کا یہ حکم صرف بدر والوں کو نہیں تھا، بلکہ یہ حکم سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، کافی طویل روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو
کس فعل کو؟ میدان جنگ سے فرار والے فعل کو 7 بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کافی طویل حدیث ہے جس میں 7 بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جنگ کے دن میدان سے پیٹھ پھیرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن یعنی جنگ والے دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفن موڑنے والے کے، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزن پناہ لینے والے، الی فئۃ اپنی جماعت کی طرف. یعنی یہ 2 صورتیں اس پیٹھ پھیرنے والے کے لیے جائز ہیں. فقد تو تحقیق باء وہ پلٹا بغضب من اللہ، ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم و جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. یہاں اس آیت کا جو ابتدائی ٹیکسٹ ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ، اس ٹیکسٹ کو اگر آپ آخر والے ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا، اور بیچ والا جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو بعد میں واضح کرتی ہوں. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، جو کوئی اس دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا تو تحقیق وہ پلٹا ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر 2 صورتیں اس پیٹھ پھیرنے والے کے لیے جائز ہیں. نمبر 1 الا متحرفا لقتال، سوائے موڑنے والے جنگ کے لیے، یا پینترا بدلنے والا ہو جنگ کے لیے. متحرفن کا جو لفظ ہے حا را فا سے ہے، کنارے کو کہتے ہیں. اسی سے یہ لفظ حرف ہے. جب آپ کوئی بھی حرف لکھتے ہیں تو اس کو موڑتے ہیں، اسی سے ہی پھر کیا معنی نکلا؟ کنارہ کرنا، یعنی سائڈ ہو جانا، الگ ہو جانا. پچھلی آیت میں ہم نے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن 2 صورتیں اس سے مستثنا ہیں. پہلی صورت متحرفا لقتال، پینترا بدلنے والا ہو جنگ کے لیے. تحرف کے معنی ہے ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے مجاہد لڑتا لڑتا ایک طرف ہٹتا چلا جائے. دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست کھا گیا ہے اس لیے بھاگ رہا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے. تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے. یعنی فرنٹ سے پیچھے کی طرف چلے جانا تاکہ دشمن کیا سمجھے کہ مجاہد شکست کھا گیا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف جنگی چال کے طور پر ہو، جنگی تدبیر کے طور پر ہو، جسے آپ ملٹری اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں اور وار ٹیکٹکس بھی کہتے ہیں. وار ٹیکٹکس ہوتا ہے یعنی دا آرٹ اینڈ سائنس آف فائٹنگ بیٹلس، یعنی جنگ لڑنے کا ہنر، جنگی حکمت عملی. تو یہ صورت جائز ہے. اب اس میں آپ دیکھیے مجاہد فرنٹ لائن سے پیچھے ہٹ رہا ہے. دیکھا جائے تو بظاہر یہ کیسا عمل ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن یہاں یہ جنگی تدبیر کے اعتبار سے کر رہا ہے تو جائز ہے. اور اگر نیت کا فرق ہو جائے، نیت کا فرق کیا ہو جائے کہ وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے. نیت کے فرق سے ایک چیز جائز اور وہی چیز یعنی اس جیسی نظر آنے والی سیم چیز ناجائز ہے. دوسری صورت او متحیزن الی فئۃ، یا پناہ لینے والا اپنی جماعت کی طرف.
تحیّز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں. کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے تو میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے. متحیزن کا لفظ آپ دیکھیے، اس کا روٹ ورڈ حا واو زا ہے. حوض کہتے ہیں جمع کرنا، نگرانی کرنا. ملنے اور پناہ لینے کا معنی آتا ہے. اب کوئی مجاہد لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اکیلا پڑ گیا تو وہ کیا کرتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک طرف ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے کہ جیسے ہی کچھ فوجی اور آ جائیں ان کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے. تو یہ صورت بھی جائز ہے. ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اور وہ سخت وعید کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اب اس گناہ کی اتنی شدت کیوں ہے؟ اس گناہ کی شدت کی وجہ صرف یہ نہیں کہ ایک شخص اپنی جان بچا کر فوج میں ایک فرد کی کمی کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فعل سے باقی لوگوں کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، افراتفری مچ جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک یا چند لوگوں کا فرار پوری فوج کی شکست کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس گناہ کی بڑی شدت ہے. میدان جنگ میں آ گئے ہیں، اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، کوئی بھی پیٹھ پھیر کر نہیں جا سکتا. جو بھی پیٹھ پھیر کر جائے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تو نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کو. کن کو؟ ان مشرکین مکہ کو. ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو. وما رمیتا، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، یعنی مٹھی بھر خاک، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی. ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ مٹھی بھر خاک اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے کافروں کی طرف پھینک دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھینکی تو مٹھی بھر خاک آپ نے ہی تھی، لیکن اس کو اصل میں پھینکنے والا اللہ تعالیٰ تھا. یہاں غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے کہ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی کس کس طرح مدد کی. یہ بھی ایک مدد تھی، ایک انعام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انعامات کا اور معجزات کا اور مدد کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کافروں کا قتل ان کا کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ کامیابی نصیب ہوئی. اسی لیے آیت کا ابتدائی حصہ آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے ان کو قتل نہیں کیا، دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ ہے. اور دوسری بات وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینک دیں. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف مٹھی بھر خاک کو پھینکا تو وہ مٹھی بھر خاک کافروں کے منہوں میں اور آنکھوں میں چلی گئی. کتنے سارے کافر تھے، اس مٹھی بھر خاک نے کیا سارے کافروں کے لیے کافی ہو جانا تھا؟ یہ obviously اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صادر ہوا. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی
اور انعام تھا جب جنگ پورے زوروں پر تھی. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں کے ساتھ اس مٹھی کو پھینکا تھا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹھی بھر خاک میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اس سے ان کافروں کی آنکھیں چندیاں گئیں، ان کا ویژن ڈسٹرب ہو گیا، ان کو کچھ نہیں سجائی دیتا تھا. اس طرح سے مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ کافروں کو قتل کر سکیں. اور یہ عین اس وقت معجزہ نصیب ہوا جس وقت لڑائی زوروں پر تھی. مسلمان اتنے کم تھے اور کفار اتنے زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے اور کفار ہتھیار سے لیس تھے. ایسے میں اگر یہ معجزہ نصیب نہ ہوتا تو مسلمان سارے کے سارے مار دیے جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خاص مدد سے نوازا، اور اس مدد سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی. اگر ہم اس میں تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ ایک مٹھی بھر خاک نے کیا کرنا تھا؟ اس لیے یہ بھی ہمارا ہی کام تھا، آپ کا نہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو، منہ اس سے، بلاءً حسنا، آزمائش اچھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا تھا اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اس نے دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی دی، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کامیابی کثرت عدد سے نہیں ملتی، تعداد میں زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہے غلبہ عطا کرے. تو یہ ایک اچھی آزمائش تھی. یہاں پر وَلِيُبْلِيَ کا جو لفظ ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت اچھے سے آیت کے اس حصے کو آپ سمجھ سکیں گے. یہاں بلاءً حسنہ کے 3 معنی کیے جاتے ہیں. بلا ان کے معنی ہے آزمانا، تکلیف اور آزمائش دے کر کسی کو پرکھنا. تو پہلا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور تاکہ آزمائے مومنوں کو اس سے آزمائش اچھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو تکلیف دی، آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کو پرکھ سکے. اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی کے جوہر کو نکھارنا. ابلا یبلی جب باب افعال سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی صلاحیت کو نکھارنا. تو اس دوسرے معنی سے ترجمہ کیا بنے گا؟ تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر کو نکھارے خوب اچھی طرح سے. اللہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا تھا. اور ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر بلاءً عطا کے معنوں میں ہے کہ اللہ مومنوں کو عطا کرتا ہے، عطا کرنا اچھی طرح. تو بلاءً حسنہ کے 3 معنی ہوئے. پہلا معنی آزمانا، تکلیف دینا اور آزمائش دے کر کسی کو پرکھنا. دوسرا معنی کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی صلاحیت کو نکھارنا. اور تیسرا معنی عطا کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا، اس سے آزمائش اچھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جوہر کو نکھارنا اچھی طرح سے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا، عطا کرنا اچھی طرح سے.
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سچویشنز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کریٹ کرتے ہیں، اللہ ہی ہمیں مختلف قسم کے حالات میں مبتلا کرتا ہے۔ ان سب حالات میں کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، یہی چیک کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آخر میں آ رہا ہے۔ اللہ سنتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا تھا اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اس نے دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی دی، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کامیابی کثرت عدد سے نہیں ملتی، تعداد میں زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے۔ ذالکم، یہ تھی یعنی حکمت اور بات، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین، چال کافروں کی۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور خوشخبری دی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی کافروں کی چالوں کو ناکام بنائے گا، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے اور بھی جتنی جنگیں آئیں کفار ناکام ہوئے۔ اس لیے اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں آگے آنے والی کامیابیوں کی پیشن گوئی تھی۔ ذالکم، یہ تھی حکمت، یہ تھی بات، یہ معاملہ ہے بلاء حسنہ کا۔ کیا معاملہ؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے چال کافروں کی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کو ناکام بناتا رہے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ دشمنوں کو تم نے اپنی طاقت اور قوت سے قتل نہیں کیا، کیونکہ کفار کی تعداد زیادہ تھی، تمہاری تعداد کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں کامیابی عطا کی۔ تو یہ سوچ مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے جہاں غزوہ حنین کا ذکر آئے گا، اور جب مسلمانوں نے غزوہ حنین کی تھی اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی تھی کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم جیتیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو شکست دینا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد بے شک مسلمان جیت گئے، لیکن وہ جو ابتدائی حالات تھے جنگ کے وہ ایسے تھے جیسے مسلمان ہار جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کثرت تعداد سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسا تو کئی دفعہ ہوا کہ چھوٹی سی جماعت نے ٹیک اوور کیا بڑی جماعت کو، اور اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور بدر والوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، نہتے مسلمانوں نے 1000 کفار کے لشکر کو جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا شکست دے دی۔ کیسے کیسے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، کیسی کیسی مدد ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری، اور یہ جنگ جیت گئے۔ اب جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو بلاء حسنہ کا معنی آپ کو واضح ہوگا، کیونکہ ہم ہر آزمائش کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں۔ آزمائش ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے۔ جب ہم کسی بھی تکلیف میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کیلیبر بڑھا رہے ہوتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سارے لیسنز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آزمائش کیسے بری ہوئی؟
آزمائش میں تو ہم نکھر گئے، اگر ہم نے صبر کیا اور شکر کیا تو انشاءاللہ وہ باعث اجر بھی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیے بلا ان حسنہ کہا جا رہا ہے. بلا کیسی؟ اچھی والی. تو زندگی میں جب کوئی ٹف سچویشن سے گزرے تو اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، بالفرض پہلی بار ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے کھانا بناتے ہوئے، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور پھر ایسا جب دوسری بار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ایسا جب تیسری بار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دوسری تیسری بار ہوتا ہے تو ہم تھوڑا اور صبر کی حالت میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تو اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے تو آپ بادر بھی نہیں کرتے. لیکن پہلی دفعہ جب ہاتھ جلا تھا تو اس ہاتھ کو لے کر بیٹھے رہے اور یہ سوچا کہ کوئی کام ہی ہم سے نہیں ہو سکے گا. اور پھر اس کے بعد مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. بہت اچھے سے مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے کہ میرا پہلا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا. تو میں اتنی پریشان ہو گئی تھی اور اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور کس طریقے سے میں اس کو ہاسپٹل لے کر بھاگی تھی، اور اس وقت مجھے اپنا کچھ بھی ہوش نہیں تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی. پھر اس کے بعد بھی اور بچے ہوئے اور ایسی چیز کئی بار ہوئی. پھر اس وقت آرام سے عبایا پہنا، بچوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اس طریقے سے ٹیکل کیا، اور پھر ہسپتال لے کر گئی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن جو ہماری زندگی میں آتی ہے، جو پہلی بار آتی ہے، obviously وہ ہمارے لیے ٹف ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے قرآن پاک میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر غم ڈالا تاکہ تم غم نہ کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. تم پر غم ہم نے ڈالے تاکہ تم غم نہ کرو. جو کچھ تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا، اس پر تم غم نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے ذریعے مضبوط کر رہا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اگر تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے ہو. اور یہ فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا. ویسے تو اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اشارہ انہی کی طرف ہے. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد، تو تحقیق، جاءکم الفتح، آ گیا تمہارے پاس فیصلہ. اچھا، یہاں تستفتحوا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فاتح ہے، لیکن یہاں پر معنی فتح کا نہیں کیا جائے گا. یہاں معنی فتح کا نہیں ہے، یہاں معنی فیصلہ کا ہے. حقیقت حال کو فیصلہ کھول دیتا ہے، اس لیے یہاں یہ معنی کیا گیا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، تمہارے سامنے حقیقت حال کو کھول دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے. وَإِنْ، اور اگر تنتہو، تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے. کس چیز سے باز آ جاؤ؟ اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ. وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَإِنْ، اور اگر تعودو، تم پھر ایسا کرو گے، نعود، ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے. اگر تم اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے تو ہم بھی تم کو نیچا دکھائیں گے. ولن، اور ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، عنکم تم کو، فئتکم تمہارا گروہ، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت، اور اگرچہ بکثرت ہو، یعنی تعداد میں زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. آیت کے ابتدائی حصے میں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ. روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اس طرح کا فیصلہ مانگا تھا جب وہ مکہ سے نکل رہا تھا. اس نے باقاعدہ
دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے کل تو اسے ہلاک کر دے. اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھ رہا تھا، اس لیے اس قسم کی اس نے دعا کی تھی. اس کو ایسا لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں اور یہ نافرمانی ہے. تو اس نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے کل تو اسے ہلاک کر دے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ اب ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے. تمہیں نے فیصلہ مانگا تھا نا، تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. حقیقت حال کو تمہارے سامنے کھول دیا گیا ہے. اب بھی تم کفر سے باز آ جاؤ، اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے. بے شک تمہاری تعداد زیادہ ہو، تمہاری زیادہ تعداد بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. ابو جہل نے جو دعا کی تھی، یہ دعا ایک روایت میں آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئے، یعنی صف بندی ہو گئی، جنگوں میں جو صف بندی ہوتی ہے سب لائنوں میں کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے اسے آج صبح ہلاک کر دے. تو اس طرح فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ دعا کب کی تھی؟ جب لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، یعنی دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. تو اس روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے اس وقت یہ دعا کی تھی. اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اس نے مکہ سے نکلتے وقت یہ دعا کی تھی، اور باقاعدہ اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کی تھی. کافی عجز و انکساری کے ساتھ بہت زیادہ تڑپ کر اس نے یہ دعا کی تھی. اور دیکھا جائے تو یہی دعا اس کے خلاف پڑ گئی. کس کے حق میں دعا کر گیا؟ مسلمانوں کے حق میں دعا کر گیا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن
اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جی جو آخر میں بات ہو رہی ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں سارے مومنین شامل ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنے بھی مومنین ہیں ان کے ساتھ ہے. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. جی جتنی آیات پڑھی ہیں واضح ہیں. الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.